title of the topic is Wireshark Lab number 31. اس لیب ایکسپیریمنٹ میں ہم لوگ کیا کریں گے، جو ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اے اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایسٹیمیٹ دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم، جسے ہم RTT بھی کہتے ہیں، یوزنگ دا TCP ہینڈ شیک ان Wireshark. اس ٹاپک کی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، وہ کہاں سے ہم نے اڈیپٹ کیا ہے؟ دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام لورا چیپلز بک ود دا ٹائٹل ٹربل شوٹنگ ود Wireshark، لوکیٹ دا سورس آف پرفارمنس پرابلمس، اور یہ بک پبلش ہوئی ہے 2014 میں. If path latency is the reason for poor performance, then it is important to determine it. Path latency کیا چیز ہے؟ کلائنٹ اور سرور دو ہوسٹ کے درمیان جب ریکویسٹ جاتا ہے، جب رسپانس واپس آتی ہے، تو یہ جو پاتھ لیٹنسی ہے، اگر یہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو اٹ از آف اے سیریس کنسرن. فار ایگزامپل، اگر ہم ایک فائل ٹرانسفر کر رہے ہوں اور آپ کے پاس کیا ہو، وہ فائل ٹرانسفر بہت سلو ہو رہی ہو، اور اس کی ریزن کیا ہو کہ RTT جو ہے، راؤنڈ ٹرپ ٹائم کلائنٹ اور سرور کے درمیان از ایکسٹریملی ہائی. تو ایوری تھنگ از فنکشننگ پراپرلی، لیکن جو آپ کا RTT ہے وہ بہت ہائی ہے، تو فائل ٹرانسفر کیا ہو جائے گی؟ بہت سلو ہو جائے گی. تو دس از اے ہائی ویلیو آف دا RTT از آف ویری مچ کنسرن فار اس. اب یہ جو RTT ہے، اس کو ہم مختلف طریقوں سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. A glimpse of the RTT can be obtained by looking at TCP.time_delta value of the TCP handshake signals. جو ہمارے جو TCP handshake packets ہیں، اگر ہم ان کے TCP.time_delta کو ویو کریں تو وہاں سے ہمیں RTT کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. So one of the ways of estimating the RTT is آپ کیا کریں؟ کلائنٹ سائڈ کے اوپر کیپچر کریں and look at the TCP.time_delta value بٹوین جو کلائنٹ کا جو TCP سنک کا پیکٹ ہے اور آپ کا جو سرور نے کیا جنریٹ کیا، سنک ایکنالجمنٹ کا جو پیکٹ ہے. تو آپ اس کے ٹائم، ان دونوں پیکٹس کے درمیان کو کیپچر کریں، اور ٹائم کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کو RTT کا ایسٹیمیٹ دے سکتا ہے. اگر آپ اس ڈائگرام میں دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ اس ڈائگرام میں کیا دکھایا ہوا ہے؟ ایک کلائنٹ ہے جس کے اوپر Wireshark چل رہا ہے، وہ سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سوئچ راؤٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یہ راؤٹر ایک اور سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ہمارا ویب سرور ہے. تو کلائنٹ کیا کرتا ہے؟ سنک کا پیکٹ جنریٹ کرتا ہے. ہمارا سرور کیا کر رہا ہے؟ سنک ایکنالج کر رہا ہے. اب وہ TCP کا جو ہینڈ شیکنگ ہے وہ چل رہی ہے. تو جب کلائنٹ کی سائٹ پہ جس وقت سنک کا پیکٹ جنریٹ ہوا اور جس وقت آپ کو سنک ایکنالجمنٹ پیکٹ ملا فرام دا سرور سائڈ، ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ آپ کا کیا ہوگا؟ RTT کا ایک ایسٹیمیٹ دے گا آپ کو. So obtain the round trip time using packets 1 and 2 of the TCP handshake. تو ہمارا جو TCP handshake ہے اس میں 3 پیکٹس جا رہے تھے، سنک ایکنالجمنٹ، اور پھر فائنلی جو کلائنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایکنالجمنٹ کا پیکٹ بھیجتا ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں اس لیب ایکسپیریمنٹ میں؟ ہم پہلے 2 پیکٹس کو، یعنی کہ سنک کا پیکٹ اور سنک ایکنالجمنٹ کا جو پیکٹ ہے، ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے RTT کو obtain کرنا چاہ رہے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ٹریس فائل ہے جس کا ٹائٹل ہے tr-cnn.pcapng، اس کو ہم لورا چیپل کی جو بک تھی اس کی ویب سائٹ سے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ Wireshark کو رن کرتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے دیکھا کہ جو TCP ہینڈ شیکنگ ہے اس پہ 3 پیکٹس ہوتے ہیں. کلائنٹ کیا کرتا ہے؟ سنک کا پیکٹ جنریٹ کرتا ہے، سرور کیا کرے گا؟ سنک ایک جنریٹ کرے گا، اور فائنلی کیا کرتا ہے؟ کلائنٹ ایکنالجمنٹ جنریٹ کرتا ہے. تو ہم اس لیب ایکسپیریمنٹ میں جو پہلے 2 پیکٹس ہیں، سنک کا اور سنک ایک کو، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ راؤنڈ ٹرپ ٹائم کا ایک ایسٹیمیٹ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پاتھ لیٹنسی کا پتہ چل سکے. اس مقصد کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے اس ایکسپیریمنٹ کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ tr-cnn.pcapng کا جو ٹریس فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لورا چیپل کی جو بک ہے اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور Wireshark میں اسے اوپن کرتے ہیں. جب آپ پہلے اسٹیپ کو کیری آؤٹ کر چکے ہیں تو اب ہم موو آن کرتے ہیں ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جو فلٹر ایریا ہے، جو ڈسپلے کا ایریا ہے، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلے فلٹر ایریا میں TCP.flags.sync=1 کو انٹر کر دیتے ہیں. یہ جو فلٹر ہے، یہ جو ایکسپریشن ہے، یہ کیا کرے گا؟ وہ سارے پیکٹس جن میں سنک کا پیکٹ انوالو ہوگا، سنک کی بٹ 1 ہوگی، اس کو کیا کرے گا؟ لسٹ کر دے گا.
اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, اپلائی کر دیتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم کیا کام کرتے ہیں, کلک یور TCP ڈیلٹا کالم ہیڈنگ ٹوائس. اب TCP ڈیلٹا کالم جو ہے وہ ٹوائس اسے کلک کرتے ہیں تاکہ کیا ہو, وہ سنک کے جو پیکٹس ہیں ان کو سارٹ کیا جائے فرام ہائیسٹ ٹو لوئسٹ. سو وی آر انٹرسٹڈ ان دا ڈیلیز پریسیڈنگ sync/ACK پیکٹس. اگر آپ اس ڈائگرام میں دیکھیں تو TCP.flags.sync=1 کے اوپر ہم نے اپلائی کیا. ہمارے پاس جو پیکٹ نمبر, جو پہلا پیکٹ ہے اس کا پیکٹ نمبر ہے 4730, اور اس کی انفارمیشن کالم میں جا کے دیکھیں تو یہ ایک TCP ری ٹرانسمیشن ہے. تو پیکٹ نمبر دوسرا وہ بھی ری ٹرانسمیشن ہے, پیکٹ نمبر 3 وہ بھی ری ٹرانسمیشن ہے, اور پھر ہمیں کچھ sync/ACK کے پیکٹس نظر آ رہے ہیں. So we can see that there are 3 packets that are marked as retransmissions. تو 3 پیکٹس تھے جن کو مارک کیا تھا retransmissions میں اس ٹریس فائل کے اندر. These are because of the connection establishment problems. کنیکشن کی جو اسٹیبلشمنٹ پرابلم ہے اس کی وجہ سے ہوا. We can also get a glimpse at the RTT to various servers. تو اس لیب ایکسپیریمنٹ میں ہم لوگوں نے کیا کیا, اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو RTT ہے اس کا ایک ایسٹیمیٹ لینے کی کوشش کی یوزنگ دا فرسٹ 2 پیکٹس آف دا ہینڈ شیک. اس مقصد کے لیے ہم لوگوں نے ایک فلٹر کریٹ کیا. فلٹر کریٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا ایک گلمپس لیا.